خزانہ ملنا تو خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن دوستو کنگ کروز کے خزانے کے ایک چھوٹے سے ذرے کو بھی کبھی مت چھونا، ورنہ اسی دن سے آپ کی بدقسمتی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ مائی کیوریس فرینڈس، وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز جتنی دلکش اور چمکدار نظر آتی ہے وہ اتنی ہی پراسرار بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال کنگ کروز کے خزانے کا بھی ہے۔ جس نے بھی اسے آج تک چھوا وہ بدحال ہو کر مرا، اور مرتے مرتے وہ یہی کہہ کر گیا کہ کنگ کروز کے خزانے نے مجھے برباد کر دیا۔ دوستو آج کی دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ان تمام لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے لالچ میں آ کر کنگ کروز کے خزانے کو چرایا تھا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا ان تمام پراسرار واقعات کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کروس لیڈیا یعنی مقدونیہ کا بادشاہ تھا جو آج کل ترکی ہے۔ اس نے 6 صدی قبل مسیح میں 14 سال حکومت کی تھی، اور یہ اپنے وقت کا سب سے مالدار ترین بادشاہ تھا۔ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دور کا سب سے زیادہ بخیل ترین بادشاہ بھی تھا۔ دوستو آپ حیران ہو جائیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے اقدامات کیے تھے۔ مورخین کے مطابق اس نے اپنے تمام خزانے پر حفاظت کے لیے جادو کیا تھا، اور خزانے پر حفاظت کے لیے جادو کا یہ عمل اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس دور میں اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، لیکن یہ اس عمل کو خود اس لیے کرتا تھا کہ کوئی اور خزانے کی لالچ میں آ کر خزانے میں سے کوئی چیز چرا نہ لے، اور اسی خزانے میں اس بادشاہ کا ایک قیمتی کلپ جسے گولڈن بروچ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود تھا۔ دوستو کنگ کروس نے خزانے کی حفاظت کے لیے دوسرا قدم یہ اٹھایا تھا کہ اس نے اپنے محل میں زیر زمین تہہ خانے بنوائے، اور اس نے سارے کا سارا سونا چھپا دیا۔ بادشاہ کے خاص و عام سب لوگ حتیٰ کہ عوام بھی جانتی تھی کہ بادشاہ کے پاس بے شمار خزانے ہیں، لیکن کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن سب اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ منحوس دولت ہے اور اسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیڈیا پر 14 سال حکومت کرنے کے بعد کنگ کروس مر گیا، اور اس کے بعد بہت سے بادشاہ آئے۔ ہر بادشاہ نے اس خزانے کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکا۔ اسی طرح سینکڑوں سال بیت گئے۔ ہر آنے والا بادشاہ کسی نہ کسی حد تک خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرتا تھا، لیکن کبھی بھی کوئی بادشاہ اس خزانے تک نہیں پہنچ سکا۔ دوستو سینکڑوں سال بیت گئے، لیکن لوگ اس کے خزانے کو نہیں بھولے، اور اس کے خزانے کے افسانے سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ آخر کار 1965 کے ایک دن ترکی کے گاؤں گور میں رہنے والے 3 دوست ایک لیڈین شہزادی کے قدیم تدفین کے پاس آئے، اور انہوں نے خزانے کی تلاش میں یہیں پر کھدائی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر کھدائی کرنے پر انہیں وہاں ایک پرانے طرز کی دیوار نظر آئی۔ دوستو یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی، بلکہ یہ انہی تہہ خانوں میں سے ایک تھی جسے کنگ کروس نے بنوایا تھا، اور انہی تہہ خانوں میں اس کا خزانہ بھی موجود تھا۔ مزید کچھ دیر کھدائی کرنے پر انہیں وہ سونا اور چاندی بھی مل گیا۔ یہ تینوں دوست سونے اور زیورات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان لوگوں نے ایک ہی وقت میں سارے کا سارا خزانہ نہیں نکالا، بلکہ دریافت کے فوراً بعد ہی انہوں نے صرف اتنی مقدار میں خزانہ نکالا جتنا کہ وہ ایک مرتبہ یعنی ایک بار میں لے کر جا سکتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 1966 میں دوبارہ آ کر اس میں سے کچھ اور خزانہ نکالا۔ اس خزانے میں زیادہ تر چاندی کے برتن اور سونے کے زیورات تھے، لیکن اب بھی یہ وہ سارے کا سارا خزانہ نہیں تھا۔ مگر جب وہ تیسری مرتبہ خزانہ لوٹنے آئے تو اس مرتبہ انہوں نے تمام کا تمام خزانہ نکال لیا، اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے چوری کی تھی اس میں سمندری گھوڑے کی شکل کا ایک خوبصورت بروچ جسے گولڈن بروچ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود تھا۔ دوستو میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ تھے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے کسی کو بھی کچھ خبر نہ کرتے ہوئے اس تمام خزانے کو اسمگلرز کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس سب کی انہوں نے بہت اچھی رقم وصول کی۔ یہ رقم انہوں نے آپس میں بانٹ لی اور تینوں خوشی خوشی اپنے راستے چل دیے، لیکن جلد ہی انہیں محسوس ہوا
کہ ان کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ دولت پا جانے کے بعد اب یہ خوشحال ہونے کے بجائے مزید بدحال ہو گئے ہیں۔ یہ جو بھی نیا کام شروع کرتے ہیں وہ بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ ان کے گھروں میں اور ان کے ارد گرد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ افسانے انہوں نے بھی سن رکھے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ خزانے کی ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ جو بھی خزانے کو چھوئے گا وہ نقصان ضرور اٹھائے گا، اور سب سے زیادہ حفاظت اس گولڈن بروج کی ہو رہی ہے جس پر 2500 سال پہلے جادو کیا گیا تھا۔ مائی کیوریس فرینڈز، یہ اس وقت دولت کے نشے میں مست تھے اور انہوں نے اس سب کو توہم پرستی سمجھتے ہوئے اپنے اس خیال کو ہی جھٹک دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ کسی معاملے پر دھوکہ کرتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ دراصل یہ لوگ خزانے کے پیسوں کے تقسیم پر ناخوش تھے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے یا پھر لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے انہیں پولیس نے گرفتار کر دیا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران انہوں نے سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا۔ انہوں نے اس اسمگلر کے بارے میں بھی بتا دیا جس نے ان سے سونا خریدا تھا۔ اسے بھی پولیس نے جلد ہی گرفتار کر لیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے گرفتار ہونے سے پہلے ہی تمام سونا بیرونی ملک خریداروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ تینوں دوست کچھ عرصے میں ہی جیل سے رہا ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک کے 3 بیٹے کچھ ہی عرصے میں مختلف قسم کے حادثات کا شکار ہو کر مارے گئے۔ وہ شخص خود بھی فالج کا شکار ہو گیا اور وہ اکیلے انتہائی گندگی میں پڑا رہتا، کوئی اسے دیکھنے تک نہیں آتا تھا، اور اسی حالت میں یہ انتقال کر گیا۔ جبکہ دوسرے شخص کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے اکلوتے بیٹے نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ دوستو، تیسرا چور بھی بالکل پاگل ہو گیا اور وہ چوراہوں پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا کہ اس کے پاس 40 بیرل سونا ہے جو اس نے ایک محفوظ جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ دوستو، جہاں تک اسمگلرز کا تعلق ہے، اس کی زندگی بھی کچھ خوشحال نہیں تھی۔ اس نے اپنی تمام تر زندگی بدقسمتی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے اور درد اور کرب میں گزاری، لیکن ابھی یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ 1970 کی دہائی میں یہ الزام لگایا گیا کہ نیو یارک میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ 1968 یعنی 1968 کے ارد گرد کنگ کروز کے خزانے سے 200 اشیاء خریدی تھی۔ میوزیم ان تمام زیورات کا صحیح مالک بن چکا تھا، لیکن پھر بھی 6 سال کی قانونی لڑائی کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام اشیاء ترکی کو $30 بلین کے عوض واپس کر دی جائیں۔ وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ کیا اور خزانہ انہیں ترکی کو واپس کرنا پڑا۔ دوستو، آپ کو یہ خوشگوار اختتام نظر آ رہا ہوگا کہ جس کی چیز تھی واپس وہاں پہنچ گئی، لیکن دوستو بدقسمتی سے اس خزانے کی واپسی کے کچھ عرصے بعد یعنی 2006 میں محققین کو پتہ چلا کہ سنہری سمندری گھوڑا یعنی گولڈن بروج جو ترکی کے یونیک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے وہ جعلی ہے۔ تفتیش کے دوران میوزیم کے ڈائریکٹر نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے جوئے کے قرضوں کو چھپانے کے لیے اصلی بروج کے ساتھ ساتھ کچھ اور نمونے بھی میوزیم سے چرا کر فروخت کیے ہیں۔ اسے 13 سال کی سزا سنائی گئی، اور ان سب لوگوں میں ڈائریکٹر بھی وہ شخص تھا جس نے اپنی بدقسمتی کا الزام اپنی لالچ کو نہیں دیا، بلکہ اسے پورا یقین تھا کہ کنگ کروز کے خزانے کی اشیاء اور گولڈن بروج ہی اس کے زوال کا سبب بنی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ یہ اس خزانے پر کیے گئے اس جادو کی وجہ سے ہی ہے کہ جو خزانے کو ہاتھ لگاتا ہے اسے ضرور کچھ نہ کچھ سزا ملتی ہے۔ لیکن دوستو، کنگ کروز کا سنہری گھوڑا ہی وہ واحد چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے مالکان تباہ ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسی اور بھی بہت سی پراسرار چیزیں ہیں جنہیں جو بھی چھوتا ہے اسے کسی نہ کسی صورت میں یا کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملتی ہے۔ دوستو، اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو، امید ہے آج کی دلچسپ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔